الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وبالسند المتصل منا إلى الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة الجعفي اليماني البخاري رحمه الله تعالى أنه قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري أنه قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي رضي الله عنه أنه يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه على المنبر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه۔ گزشتہ جمعہ میں فتنوں کے دور میں ایمان پر ثابت قدم رکھنے والی چیزوں کا تذکرہ ہوا تھا۔ ان میں پہلی چیز بہت تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے آئی تھی، وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك، کہ ان فتنوں کے دور میں ایمان پر ثابت قدم رکھنے والی سب سے پہلی چیز اللہ کے کلام سے گہری وابستگی اور گہرا تعلق ہونا ہے۔ اس لیے کفار نے جب سوال کیا کہ یہ قرآن یک بار کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا کا پورا کیوں نہیں دیا، بلکہ 23 سال میں ایک آیتیں، 2 آیتیں حالات اور موقع کی مناسبت سے کیوں اتری ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس وقت جن چیزوں کی ضرورت پیش آتی تھی ان حالات کے حساب سے ہم آیتیں اتارتے تھے تاکہ آپ کے دل کو تسلی ملے اور آپ کا دل مضبوط ہو اور آپ ثابت قدم رہیں۔ تو سب سے پہلی بنیادی چیز اللہ کی کتاب سے گہرا تعلق۔ کئی واقعات اس سلسلے میں بتائے بھی تھے، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، کہ اللہ اپنے کلام پاک کے ذریعے کتنے لوگوں کو عزت کی چوٹیوں پر بٹھاتا ہے اور اس سے ترک تعلق کی بنا پر ذلت اور پستی کے غار میں بھی اللہ تعالیٰ ڈال دیتا ہے۔ حضرت عثمان بن ابی العاص الثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبیلہ بنو ثقیف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ اسلام قبول کرنے کی غرض سے حاضر ہوا۔ تو پہلے کیسا ہوتا تھا کہ مدینہ کے باہر سامان رکھتے تھے اور ایک آدمی کو اس کی حفاظت کے لیے باہر بٹھاتے تھے۔ تو یہ حضرت عثمان بن ابی العاص الثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابھی تقریباً 15 یا 17 سال کے تھے، ان کو سامان کی حفاظت کے لیے باہر بٹھایا کہ جتنے دن ہم مدینہ کے اندر رہیں گے رات میں قیام کے لیے ادھر آ جائیں گے، باقی پورا وقت دین سیکھنے میں ہمارا گزرے گا۔ تو مسجد نبوی میں ان کا آنا جانا رہتا تھا، تو جب رات میں قیام کے لیے یہاں آتے تھے تو عثمان بن ابی العاص الثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت مدینہ میں جاتے تھے، جو بھی صحابہ کرام ملتے تھے ان سے قرآن کی آیات سیکھتے تھے۔ کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اتفاقاً ملاقات ہو جاتی تھی تو حضور سے بھی بہت ساری باتیں سیکھ لیا کرتے تھے۔ جب اس قافلے کی روانگی کا وقت آیا تو نماز کا بھی حکم آپ نے ان کو دیا تھا، تو انہوں نے سوال کیا رسول اللہ امامت کون کرائے ہماری؟ تو حضور نے فرمایا کہ تم میں سب سے زیادہ قرآن کس کو یاد ہے؟ تو حضرت عثمان بن ابی العاص الثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے کہ یا رسول اللہ قرآن سب سے مجھے یاد ہے۔ تو پورا قافلہ تعجب میں پڑ گیا کہ تو نے تو ہمارے سامان کی حفاظت میں پورا وقت بسر کیا ہے، کبھی مدینہ میں آئے نہیں،
تمہیں قرآن کیسے یاد ہوا؟ تو ان کا کہنا یہ تھا کہ رات میں جب تم مدینہ سے باہر آ جاتے ہو اور رات میں آرام کرتے ہو، آرام کے وقت میں مدینہ کی گلیوں میں جاتا تھا اور صحابہ سے ملاقات کر کے قرآن سیکھتا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ عثمان بن ابی العاص الثقفی تمہاری امامت کرائیں گے۔ قافلہ والے جس لڑکے کو صرف سامان کی حفاظت کا ذمہ دار سمجھتے تھے، مگر دل میں شوق ایسا پیدا ہوا۔ اور صرف اتنی بات نہیں ہے، ہندوستان میں اسلام لے کر آنے والے عثمان بن ابی العاص الثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن ہجری 15 میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ہندوستان آئے ہیں۔ تمام ہندوستان کے مسلمانوں کے محسن وہ صحابی ہیں۔ تو انہوں نے اپنا تعلق گہرا اللہ کے کلام سے جوڑ دیا۔ اللہ نے کتنے لوگوں کے اسلام کا ذریعہ بھی ان کو بنایا۔ تو سب سے پہلی بات کہ اللہ کے کلام سے اپنا گہرا تعلق ہو۔ دوسری چیز بتائی دی وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، انبیاء کے قصے کو پڑھنے کی اور اپنے گھر میں اس تعلیم کا سلسلہ شروع کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں انبیاء کے قصے اے نبی آپ کے سامنے ہم نے قرآن میں اس لیے بیان کیے ہیں تاکہ آپ کے دل کو مضبوطی ملے، تقویت ملے کہ ان پر بھی ایسے حالات آئے ہیں، مگر اللہ نے ان کے واقعات کے ذریعے تمہارے دل کو مضبوط کیا ہے۔ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ۔ اب اس تعلق سے بہت ساری کتابیں ہیں، آپ عربی کے اندر دیکھیں گے تو قصص النبیین حضرت مولانا ابو الحسن علی الندوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، ان میں انبیاء کے قصے ہیں، اور پہلے حصے میں ہی انہوں نے جو عنوان قائم کیا ہے من کسر الاصنام، وہ کون ہے جس نے بتوں کو توڑ دیا تھا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام سے بھی انہوں نے قصے بیان نہیں کیے، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے قصوں کا آغاز کیا، اور ان کی ولادت کا بھی وہاں تذکرہ نہیں کیا، بلکہ کہا من کسر الاصنام، کون ہے جس نے بتوں کو توڑ دیا تھا۔ یہ پیغام دیا ہے کہ ایک مسلمان کو اس کے دل میں جتنے بت ہیں، چاہے وہ تکبر کا ہو، چاہے وہ مال کا ہو، کسی بھی طرح کا ہو، کہ جس سے محبت ہے اور اللہ کے احکامات میں اس کی وجہ سے کوتاہی ہو رہی ہے، وہ محبت کے بت سارے توڑ دے۔ من کسر الاصنام، جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو خدا کے مقابل میں بت کیے گئے تھے ان سب کو توڑ دیا۔ ایک من کسر الاصنام ایک عنوان پر اگر انسان غور کرے تو اس کے لیے کتنے ہدایات کے سبب چھپے ہوئے ہیں۔ تو انبیاء کے قصے اگر ہمارے گھروں کے اندر زندہ ہو جائے تو ان حالات کے اندر ہم اپنے آپ کو بھی اور اپنے نسلوں کو ایمان پر ثابت قدم رکھ سکتے ہیں۔ ایک قصص القرآن بھی ہے، الحمدللہ ہماری مسجد میں آ چکی ہے، حضرت مولانا حفظ الرحمان صاحب سیو ہاروی رحمہ اللہ کی یہ بڑی زبردست کتاب ہے، تفصیل کے ساتھ قرآن میں جتنے بھی واقعات آئے ہیں ان واقعات کا تذکرہ اس کتاب کے اندر بھی ہے۔ قصص النبیین اب اس کا اردو ترجمہ بھی ہو چکا ہے، اس کو بھی اپنے گھروں کے اندر زندہ کر سکتے ہیں۔ تیسری بات، ان فتنوں کے دور میں گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا۔ اگر ان فتنوں کے دور میں انسان اپنے آپ کو گناہوں سے نہیں بچاتا تو اس کے ایمان پر ثابت قدم رہنے کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اور یہ چاروں چیزیں آپ کو قرآن سے مدلل انداز میں بتا رہا ہوں۔ قرآن سے گہرا تعلق دل کو مضبوط کرنے کا ذریعہ ہے، انبیاء کے واقعات پڑھنا دل کو مضبوط کرنے کا ذریعہ ہے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا۔ ان لوگوں کو جن باتوں کی نصیحت کی جا رہی ہے اگر وہ ان باتوں پر عمل کرنا شروع کر لیں تو یہ ان کے لیے سب سے بہترین ثابت ہو، وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا، اور مضبوط ثابت قدم رکھنے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ یعنی فتنوں کے دور میں بلائی اور نصیحتوں پر عمل کرنا اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا۔ اور چوتھی چیز ہے اللہ سے دعا کا اہتمام۔ اور یہ دعا اگر انسان فرض نماز دین میں اگر 5 وقت کی صرف فرض نماز پڑھ لے تو اس کی تعداد تقریباً 20 کے قریب ہو جاتی ہے۔ 20 مرتبہ 20 رکعتوں میں انسان دعا کرتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرما۔ نماز بھی پڑھ رہا ہے، روزہ بھی رکھ رہا ہے، قرآن کی تلاوت بھی کر رہا ہے،
حج فرض ہوا تو بھی کر رہا ہے مگر پھر بھی دعا مانگ رہا ہے۔ یہ دعا اس لیے ہے کہ اللہ فتنوں کا دور ہے، کب کس وقت انسان صراط مستقیم سے ہٹ جائے نہیں پتا۔ میں صراط مستقیم آپ کی توفیق سے ہوں مگر موت تک میں اس پر برقرار رہنا چاہتا ہوں، یہ دعا کا اہتمام۔ یہ چار چیزیں ایسی ہیں جو ان بھیانک فتنوں کے دور میں ہم کو ایمان پر ثابت قدم رکھ سکتے ہیں۔ ان چار چیزوں کو ہم عمل کی نیت سے سنیں۔ اس سے پہلے جمعہ میں بتایا تھا کہ ایک ملک ہے ازبکستان، جہاں 92% مسلمان ہیں مگر ایک مدرسہ وہاں نہیں ہے۔ ازبکستان کا ایک شہر ہے بخارا، اور اسی بخارا شہر کے رہنے والے امام بخاری رحمت اللہ علیہ، کتنی عظیم کتاب انہوں نے لکھی ہے اور کتنا عظیم کارنامہ ہے ان کا۔ اس کی مناسبت سے وہ کتاب بھی مسجد کے اندر آ گئی ہے، تو کم سے کم بہت دیری نہ خواہش تھی کہ اس کتاب کا تعارف اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے کن حالات میں اس کتاب کو لکھا ہے اور ان کی زندگیوں کے وہ واقعات جو واقعتاً ہمارے لیے رہبری کا کام کرتے ہیں اور ہمیں اس مرتبے تک نہیں لیکن اللہ کا خوف اپنے دلوں کے اندر پیدا کرنے کا ذریعہ ہے۔ بڑوں کے جو واقعات ہوتے ہیں، ان کی زندگی کے جو حالات ہوتے ہیں، ہمیشہ اس نیت کے ساتھ پڑھنے چاہیے کہ اللہ ان کی زندگی میں جو تقویٰ تھا اس کا کچھ حصہ ہم گنہگاروں کو عطا فرمائے۔ اللہ نے جتنی عظیم دین کی خدمت ان سے لی ہے، کچھ حصہ دین کے خاطر ہمیں بھی وقت فارغ کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ ان نیتوں کے ساتھ ان چیزوں کو سننا چاہیے۔ پھر یہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی کتاب ہے بخاری شریف، کم سے کم ہمیں پڑھنے کا موقع نہ ملے لیکن گنہگار آنکھوں سے اس کی زیارت کرنا بھی ثواب کا کام ہے۔ یہ کتنا عظیم کارنامہ ہے۔ یہ 2 حصے کے اندر ہے یہ پوری کتاب، اس کا ایک حصہ میرے ہاتھ میں ہے، اب 2 حصہ اٹھانا ممکن نہیں ہے، اس لیے صرف ایک ہی حصے کی زیارت کرا رہے ہیں، مگر کبھی کھول کر کے اس کو دیکھ لینا بھی چاہیے کہ ہمارے آبا و اجداد نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو محفوظ رکھنے کے لیے کتنی قربانیاں دی، اپنی پوری زندگی اس کے لیے لگا دی۔ یہ کارنامہ 16 سال میں مکمل ہوا ہے، اور ایسا بھی نہیں کہ ساری سہولتوں والا ماحول ہو۔ انشاءاللہ ان کا جب تذکرہ ہوگا تو آپ سنیں گے کہ کن حالات کے اندر امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے یہ بخاری شریف لکھی ہے۔ سب سے پہلے ہم یہ جانتے ہیں کہ اس کتاب کے لکھنے والے حضرت کا نام کیا ہے۔ بخاری کی رٹ بہت لگ رہی ہے، حتیٰ کہ بخار بھی آ جائے، مگر آج تک توفیق نہیں ہوئی کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی لکھی ہوئی کتاب کا نام ہم کو یاد ہو۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا نام بھی یاد ہو جائے تو بھی غنیمت ہے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا پورا نام ہے محمد بن اسماعیل ابن ابراہیم ابن مغیرہ ابن بردزبہ الجعفی الیمانی البخاری۔ یہ 3 ان کے ساتھ نسبتیں لگتی ہے، وہ نسبتوں کی بھی وضاحت ہوگی۔ محمد بن اسماعیل بن ابراہیم مغیرہ اور بردزبہ، یہ آپ کے سلسلہ نسب میں 5 افراد کو آپ یاد رکھیں۔ سب سے پہلے امام بخاری کا نام ہے محمد، ان کے والد کا نام ہے اسماعیل، ان کے دادا کا نام ہے ابراہیم، ان کے پردادا کا نام ہے مغیرہ، اور ان کے اوپر ایک دادا ہے جن کا نام ہے بردزبہ۔ ہم پیچھے سے واپس آئیں گے۔ جو آخری دادا ہے بردزبہ، بردزبہ کا معنی ہماری زبان میں ہم کر سکتے ہیں فارمر، کسان کو کہتے ہیں۔ یہ فارسی لفظ ہے جس کے معنی ہے کاشتکار، بوائی کرنے والے، کھیتی کرنے والے۔ یہ مسلمان نہیں تھے، یہ آتش پرست تھے، آگ کی پوجا کرنے والے تھے اور آخر تک مسلمان نہیں ہوئے۔ ان کے جو بیٹے تھے مغیرہ، یہ مغیرہ بھی بعد میں مسلمان ہوئے ہیں۔ بخارا کے ایک حاکم تھے یمان ابن اخنس الجعفی، ان کے ہاتھ پر امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے ایک دادا جن کا نام مغیرہ ہے، انہوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ جن کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا تھا ان کا نام تھا یمان بن اخنس الجعفی، اس لیے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے آخر میں یمانی اور الجعفی، اور جس شہر سے ان کا تعلق تھا بخارا، اس مناسبت سے بخاری 3 نسبتیں لگتی ہیں، یمانی، الجعفی اور البخاری۔ یہ حضرت مغیرہ مسلمان ہو گئے تھے،
ان کے بیٹے ہیں ابراہیم۔ بخاری شریف کی ایک شرح ہے، بہت زبردست شرح ہے، عربی میں ہے، فتح الباری۔ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ نے وہ کتاب لکھی ہے۔ ابن حجر، عربی میں حجر پتھر کو کہتے ہیں، اور ابن کے معنی ہے بیٹا۔ ابن حجر یعنی وہ کوئی بھی بات لکھ دے وہ پتھر کی لکیر ہو جاتی ہے، اس لیے ان کا نام ہے ابن حجر۔ ان کی کتاب کے بارے میں مشہور ہے، جو بخاری شریف ہی کی شرح ہے، لا ہجرت بعد الفتح۔ ایک مناسبت سے وہ جملہ کہا گیا ہے کہ مکہ جب فتح ہو گیا، اب اس کے بعد ہجرت کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ پہلے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت فرض تھی، جو نہیں کرتے تھے ان کو ڈانٹ پلائی گئی قرآن میں، مگر جب مکہ فتح ہو گیا تو اب کہاں ہجرت کرنا ہے؟ مکہ بھی مسلمانوں کا ہے، مدینہ بھی مسلمانوں کا ہے، چاہے یہاں رہے چاہے وہاں رہے۔ تو فتح مکہ کے بعد کوئی ہجرت نہیں۔ فتح الباری دیکھ لینے کے بعد اب کسی کتاب کی طرف آپ کو ہجرت کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ وہ ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے جو دادا ہے ابراہیم، لم نقف علی احد علی شیء من اخبارہ، ان کے حالات کتابوں میں نہیں ملتے۔ جب ان بڑے اکابر نے کہہ دیا کہ ان کے حالات کتابوں میں نہیں ملتے تو میں کہاں سے بیان کر سکتا ہوں۔ اب آئیں گے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے والد کا نام تھا اسماعیل۔ یہ بہت بڑے محدث بھی تھے اور عالم بھی تھے۔ جب ان کا انتقال ہوا ہے تو انتقال کے وقت وراثت میں بہت زیادہ مال انہوں نے چھوڑا تھا، مگر اس مال میں ایک بھی درہم، حرام تو دور کی بات ہے، ایک درہم بھی مشتبہ مال کا نہیں تھا، پیور حلال مال تھا۔ اور وہ حلال مال امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی پرورش میں استعمال ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اس حلال مال کی برکت کے ذریعے آپ سے اتنا عظیم کام لیا۔ اب امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے والد کے بعد نمبر آتا ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ، ان کا نام تھا محمد۔ اب امام بخاری، ان کا نام ہے محمد بن اسماعیل، ان کی کنیت ہے ابو عبداللہ۔ یہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ سن ہجری 194 میں 13 شوال جمعہ کی نماز کے بعد کے وقت اس دنیا میں تشریف لائے۔ اللہ نے اسلام کی حفاظت کا عجیب سلسلہ قائم کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے اور آپ نے دین کی دعوت پیش کی تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کا ایسا بے مثال اور بے نظیر مجمع عطا فرمایا کہ جو آپ کے پسینے کے ایک قطرے پر خون کے سارے قطرات بہانے کو تیار ہو گئے تھے اور آپ کی دین کی اشاعت کے لیے پوری دنیا کے اندر پھیل گئے۔ وہ صحابہ کرام کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سن ہجری 11 میں فرمایا تھا کہ آج سے 100 سال کے بعد ان میں سے کوئی بھی اس سرزمین پر باقی نہیں رہے گا۔ وہ صحابہ کا دور سن ہجری 11 کے حساب سے سن ہجری 110 میں آخری صحابی اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ اس وقت قرآن و سنت سے اب نئے نئے مسائل کا دور شروع ہوا، چونکہ خلفائے راشدین کے دور میں اسلامی فتوحات اور مزید بڑھنے لگی، تب نئے نئے مسائل کا آنا شروع ہوا۔ اس وقت ضرورت تھی کہ قرآن و سنت سے مسائل کو اخذ کیا جائے، ان کو کتابوں کی شکل میں جمع کیا جائے اور امت کے سامنے ان کا حل پیش کیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فقہا کی جماعت کو پیدا کیا۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ پیدا ہوئے، 4 مکاتب فکر وہ جو وجود میں آئے ہیں، انشاءاللہ یہ تذکرہ مکمل ہونے کے بعد ان کا تذکرہ کیا جائے گا۔ پھر امام مالک رحمت اللہ علیہ، امام شافعی رحمت اللہ علیہ، امام احمد بن محمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ، یہ فقہا کی پوری جماعت اللہ نے تیار کی اور انہوں نے امت کے سامنے موجودہ زمانے کے تقاضے کے مطابق جو پیش آمدہ مسائل تھے ان کا حل قرآن و سنت سے پیش کیا اور مسائل کا ایک معتبر ذخیرہ امت کے سامنے آ گیا، حتیٰ کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے شاگرد امام محمد بن حسن الشیبانی رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ ان کا معمول تھا کہ رات بھر کتابوں کے مطالعے میں مشغول رہتے تھے۔ ان کی ایک کتاب ہے المبسوط، آج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں وہ المبسوط، کس انداز کے مسائل انہوں نے امت کے سامنے قرآن و سنت کی روشنی میں پیش کیے ہیں۔ ایک مرتبہ بیوی کہنے لگی کہ میاں جان آپ کبھی رات میں ہمارے ساتھ خوشگوار باتیں بھی کر لیا کرے
آپ پوری رات کتابوں کے پیچھے لگے رہتے ہیں. جب گرمی کے ایام ہوتے تھے، اب اس وقت پنکھے کا زمانہ تو تھا نہیں، تو سخت گرمی کے بعد جب پریشان ہوتے تھے تو ایک ٹب میں پانی بھرتے تھے اور اسی میں بیٹھ جاتے تھے. کبھی جب نیند کا غلبہ ہوتا تھا تو گھر کے کونے بدلتے تھے، کبھی اس کونے میں 2 گھنٹے کے بعد اس کونے میں، پھر 2 گھنٹے کے بعد اس کونے میں، مگر پوری رات مسائل کی کتابوں میں مشغول رہتے تھے. تو انہوں نے اپنی بیوی کو جواب دیا کہ آج پوری امت اس لیے سو رہی ہے کہ کوئی بھی مسئلہ پیش آ جائے گا تو محمد سے جا کر پوچھ لیں گے. اگر محمد ہی سو گیا تو امت کے مسائل کو کون حل کرے گا؟ جب ان کی کتاب مبسوط منظر عام پر آئی ہے، غالباً ایک یہودی یا ایک عیسائی نے اس کتاب کو جب دیکھا کہ جس میں باریک باریک مسائل استنجا سے لے کر بچپن سے لے کر 55 تک کی پوری زندگی کے مسائل کو قرآن و سنت کی روشنی میں پیش کر دیا ہے، تو اس نے یہ کہہ کر اسلام قبول کر لیا کہ چھوٹے محمد کی کتاب کا یہ حال ہے تو بڑے محمد کی کتاب کا کیا حال ہوگا. تو اللہ نے ایک فقہا کی جماعت اس وقت تیار کی. تو صحابہ کے بعد فقہا کی جماعت ہے. پھر حالات شروع ہوئے کہ بہت ساری ایسی باتیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں تھی، شیعوں نے ایسی من گڑت باتیں احادیث کی شکل میں امت کے سامنے پیش کرنا شروع کیا، اور اس کا انتساب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کرتے تھے، کیونکہ ان کو تو بات پھیلانا تھی. نام حضور کا لیں گے، کام اپنا کریں گے. وہ سارے ہوتے ہیں بڑوں کا نام استعمال کرتے ہیں اور کام اپنا نکالتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے محدثین کی جماعت کو پیدا کیا. یہ سن ہجری 194 میں یہ تقریباً 2ری صدی مکمل ہوتی ہے اور 3ری صدی کا آغاز ہوتا ہے. یہاں سے محدثین کی جماعت پیدا ہوئی ہے، اور ان محدثین میں ایک بڑے محدث امام بخاری رحمت اللہ علیہ. یہ سن ہجری 194 میں پیدا ہوئے، 62 سال میں 13 دن کم اس دنیا میں رہے ہیں. سن ہجری 254 میں آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے ہیں. صرف 62 سال کا عرصہ اور دنیا میں عجیب انقلاب پیدا کرتی ہے. لیکن بہت سارے ان کے حالات میں ہمارے لیے عبرت کے اور سبق کے پہلو ہیں. امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی جس وقت پیدائش ہوئی ہے تو والدہ نے آپ کا نام محمد رکھا ہے، اور نیت یہ کی تھی کہ میرا چھوٹا محمد بڑا بنے گا تو بڑے محمد کی احادیث پڑھے گا، اپنے سینے میں ان کو محفوظ کرے گا، اور پوری دنیا کے سامنے میرا چھوٹا محمد بڑے محمد کی باتیں سنائے گا. ایک عورت کے یہ جذبات ہو سکتے ہیں تو اپنی اولاد کے تعلق سے ہمارے کتنے نیک جذبات وابستہ ہونے چاہیے. اللہ کے وہاں جذبات کی بڑی قدر ہے. اللہ شکور ہے، قدرداں ہے. ایمان والوں کے جذبات کی اللہ کے وہاں بڑی قدر ہے. وہی جذبات کی قدردانی اللہ کی طرف سے ہم دیکھ رہے ہیں. کیا اسی کتاب کا کچھ تعارف ایک گندی زبان کے ذریعے آپ سن رہے ہیں؟ تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا نام رکھا. معلوم ہوا کہ اپنی اولاد کا بھی انبیاء کے نام پر اور صحابہ کرام کے نام پر یا اپنی بچیوں کا نام صحابیات کے نام پر رکھنا چاہیے. آج ایک فیشن بن گیا ہے، پورے محلے میں کسی کا جو نام نہ ہو وہ میرے بچے اور بچی کا نام ہونا چاہیے. ہمارے علاقے میں حضرت مولانا عبد الرحمان صاحب ہیں، بیچارے ہر ایک کو کوئی پوچھنے آتا تھا ہر دن، حضرت ایسا نام بتائے کہ علاقے میں کسی کا بھی نام نہ ہو. تو حضرت مزاحن فرماتے تھے ابلیس رکھ دو، کسی کا نام نہیں ہے. تو یہ فیشن بن گیا ہے. ایسے نام رکھنے چاہیے. ہم جن کی زندگی ہمارے لیے آئیڈیل ہے، جن کے تقوی کی کوئی برابری کر نہیں سکتا، وہ انبیاء اور صحابہ کرام کی جماعت. چاہے ہم نام کیوں نہ ہو بلکہ ان کے ناموں پر ہم نام رکھیں، ان کے اثرات اپنی زندگیوں میں ہم دیکھیں گے، وہ بچوں میں وہ اثرات ہوتے ہیں. تو پہلا سبق ہم کو یہ حاصل ہوا کہ صرف کانوں کی لذت کے لیے ہم یہ حالات نہیں سن رہے بلکہ ان کو اپنی زندگی میں لانا ہے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ ابھی بچپن کے مراحل سے گزر رہے ہیں کہ والد اسماعیل رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا. اب پوری ساری ذمہ داری والدہ کے سر پر آئی. لیکن اللہ کو جن سے دین کا کام لینا ہوتا ہے اللہ ان کو آزمائشوں سے گزارتا ہے، اور ایسی آزمائشوں سے گزارتا ہے کہ امتحان لیتا ہے. کیونکہ ظاہر سی بات ہے جب انسان کامیاب ہو جائے اور اس وقت وہ اپنے کارنامے لوگوں کے سامنے بیان کرے تو کیا بیان کرے گا؟ میں ماں کے پیٹ سے نکلا اور کامیاب ہو گیا.
بھئی اس کو جو داستان بیان کرنی پڑے گی کہ یہ کیسے خاردار راستہ تھا جو میں نے منتخب کیا، اس میں کتنے روزے اٹکائے گئے، اس میں کیا حالات آئے، کتنی مصیبتیں آئی، کتنی مخالفتیں جھیلنی پڑی، اس کے بعد آج اس مرتبے پر میں پہنچا ہوں۔ کوئی بھی ڈگری، معمولی ڈگری بغیر مشقت کے حاصل نہیں ہوتی ہے۔ وہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مشہور جملہ ہے، لا یستطاع العلم براحت الجسم، جسم کی راحت کے ساتھ کبھی علم حاصل نہیں ہو سکتا۔ پھر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی پرورش کی پوری ذمہ داری ان کے والدہ کے سر پر آ گئی۔ اب مصیبت بالائے مصیبت، ایک تو سر سے شوہر کا سہارا اٹھ گیا، بچہ یتیم ہو گیا۔ 4 سال کی عمر میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی۔ زندگی میں 2 مرتبہ آپ کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی، ایک بچپن میں اور ایک جب آپ ایک حدیث کے لیے مہینوں کا سفر کرتے تھے تو سورج کی تپش کی وجہ سے آپ کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی تھی، مگر اس وقت کے ڈاکٹروں نے آپ کو ایک نسخہ بتایا تھا کہ ایک کھبتی نام کی ایک گھاس ہوتی تھی، اس کا جو ضماد آپ اس کا لیپ کریں گے تو آنکھوں کی روشنی واپس آ جائے گی۔ تو دونوں مرتبہ آپ کی آنکھوں کی روشنی روایت کے مطابق واپس آ گئی تھی۔ پہلی مرتبہ جو روشنی واپس آئی ہے اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کی والدہ راتوں کو اٹھ کر اللہ کے سامنے بہت روتی تھی اور ہمیشہ یہی کہتی تھی کہ اللہ، میں نے تو اس بچے کا نام محمد اس لیے رکھا کہ میرا چھوٹا محمد بڑا ہوگا، اپنی آنکھوں سے وہ بڑے محمد کی احادیث پڑھے گا اور پوری دنیا میں اس کو عام کرے گا۔ یہاں سے میری آزمائش شروع ہو گئی اور وہ نابینا ہو گیا، اب میرا محمد بڑے محمد کی احادیث کیسے پڑھ پائے گا؟ مسلسل کئی راتوں تک یہ دعائیں ہوتی رہی۔ ایک عورت اللہ کی بارگاہ سے اچھے فیصلے اتروا سکتی ہے تو ہم کیا نہیں اتروا سکتے؟ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے حالات میں لکھا ہے، حضرت ابراہیم علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام خواب میں آئے اور کہا کہ تمہارا رونا اللہ کو بہت پسند آیا ہے اور اس رونے کی برکت سے اللہ نے تمہاری بیٹے کی آنکھوں کی روشنی واپس کر دی۔ صبح یہ خواب سے بیدار ہو کر کے جب دیکھا تو بیٹے کی روشنی واپس آ گئی۔ آج راتیں بہت لمبی ہیں، سردی کی راتیں ہیں، کچھ وقت ہم اپنے رب سے راز و نیاز میں گزارنے کی عادت بنائیں۔ زندگی کی کتنی دہائیاں گزر چکی ہیں، اب زندگی کا سورج کب کس کا غروب ہو جائے کچھ معلوم نہیں ہے۔ ان راتوں میں ہمیں کم سے کم عادت بنانی چاہیے۔ 5:15 تک تہجد کا وقت رہتا ہے۔ اتنے زندگی کے سال ہم نے گزارے، بے شمار نعمتیں اللہ کے ہم کو حاصل رہی، ان نعمتوں کو ایک ایک نعمت کو یاد کر کے اللہ کا شکر ادا کریں، اور جو گناہ ہوئے ہیں، کوتاہیاں ہوئی ہیں، ایک ایک گناہ کو یاد کر کے اللہ کے سامنے اس کی معافی مانگے۔ بہت سی مرتبہ انسان ایسے حالات میں پریشان ہو جاتا ہے، اس واقعے کے ذریعے ہم سبق حاصل کریں کہ ایک عورت جو پوری طریقے سے بے سہارا ہو جاتی ہے، اس کے جذبات پر پانی پھر جاتا ہے اور دنیا میں بظاہر چاروں طرف کوئی سہارا نظر نہیں آتا، تو ایک کمزور نازک صنف ہے اس آسرے اور سہارے کی طرف اپنا تعلق بڑھاتی ہے جس سے بڑھ کر اس دنیا میں کسی انسان کا کوئی سہارا نہیں ہے۔ تو ہمیں بھی ان راتوں کے کچھ وقت اللہ کے سامنے راز و نیاز میں گزارنا چاہیے، اور جو ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں یہ اچھے انقلابات آتے رہیں، وہ سارے فیصلے اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، جیسا امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی والدہ کی دعا کی برکت سے ان کی زندگی میں انقلاب ہے۔ ہم 5 وقت کی نمازیں گزر جاتی ہیں مگر کبھی اپنی اولاد کی نیک اور دینداری کے لیے دعا کرنے کا ہمیں موقع نہیں ملتا، پھر اولاد کی زندگی میں دینداری کیسے آئے گا؟ تو اس کا بھی ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ خیر، امام بخاری رحمت اللہ علیہ مکتب کی تعلیم حاصل کرتے وقت دل میں ایک شوق پیدا ہوا کہ مجھے احادیث یاد کرنا ہے۔ ہم اپنے بچوں کو اب بچہ نہ کہیں، اگر بچوں کو حافظ بنانا ہے تو اب حافظ صاحب کے لفظ سے بلائیے، اگر عالم بنانا ہے تو اب مولانا کے لفظ سے بلائیے، اگر مفتی بنانا ہے تو اب مفتی کے لفظ سے بلائیے، اگر ڈاکٹر بنانا ہے تو آپ ڈاکٹر صاحب کے لفظ سے بنائیے۔ اس کی نفسیات اس انداز سے بنتی جاتی ہے، گھر میں مجھے سب ڈاکٹر بول رہے ہیں تو میں ڈاکٹر بنوں گا، سب مجھے حافظ بول رہے ہیں تو میں حافظ قرآن بنوں گا۔ اس کے بہت گہرے اثرات ہمارے بچوں پر پڑتے ہیں۔ آپ آج دیکھ رہے ہیں کہ بچے کتنی تیزی کے ساتھ ماں باپ کی باتیں زبان سے نقل کرتے ہیں، ان کی نفسیات میں وہی چیزیں پیوستہ ہوتی ہیں جو ہماری طرف سے ان کو ملتی ہیں۔
بچے ہی بڑوں سے سیکھتے ہیں، چاہے وہ محبتیں ہوں کہ نفرتیں ہوں۔ آج دیکھا جاتا ہے کہ پڑوسیوں کی باتیں بچے گھر میں آ کر کے سناتے ہیں، ان کے گھر میں ہمارے بارے میں ایسی باتیں ہو رہی تھی۔ یہ چیزیں مناسب نہیں ہے۔ ہمارے بچوں کو ہم پہلے سے چاپلوس نہ بنائیں، بلکہ ایسے موقع پر روکیں کہ یہ پڑوسیوں کے ذریعے دشمنی ہمارے بچوں کے ذریعے بھی گھر میں آئی ہے، پھر وہی مزاج ان کا بنتا ہے، بس میں، مائی فیملی، مائی بزنس، باقی کسی کا نہیں دیکھنا۔ یہ انسانیت سے نکلتے جا رہے ہیں۔ تو بچوں کی تربیت، اس پر مستقل کتابیں بھی لکھی ہے، کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ اس پر بھی بات ہوگی۔ تو بچوں کو آپ جو بنانا چاہتے ہیں، سب سے پہلے آپ کو تو دیندار بنانے کی فکر ہونی چاہیے۔ تو اس اعتبار سے بچوں کی تربیت ہو، ان الفاظ سے ان کو یاد کیا جائے تو اس کا بھی ان کی زندگیوں پر بہت اچھا اثر پڑتا ہے۔ پھر بات چل رہی تھی کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے والدہ نے دعا کی، مکتب کی تعلیم شروع کی، اور شوق دل میں پیدا ہوا کہ میں احادیث کو یاد کرنا شروع کروں۔ ایک مرتبہ ایک بہت بڑے محدث خود بخارا کے اندر تھے، امام داخلی رحمت اللہ علیہ، ان کی مجلس میں گئے۔ اب پہلے زمانے میں ایسے مکاتب اور مدارس کا سسٹم نہیں ہوتا تھا، بھائی مسجد مل گئی اور ایک محدث حدیث بیان کرنا شروع کر دیا اور لاکھوں کا حلقہ اس کے اندر ہوتا تھا۔ امام داخلی رحمت اللہ علیہ نے اس وقت ایک حدیث بیان کی۔ حدیث کے اندر آپ دو باتیں سمجھ لیجئے، دیکھیں یہ علمی باتیں ہیں، خوش کا موضوع ضرور ہے مگر معلومات کا موضوع ہے۔ حدیث کے اندر ایک ہوتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، اس کو کہتے ہیں متن، حدیث، اور پھر اس کو نقل کرنے والے 1450 سال تک جتنے افراد ہیں ان کی ایک پوری چین ہوتی ہے کہ یہ حدیث فلاں صحابی نے سنی، ان کے بعد تابعی نے سنی، تبع تابعی نے سنی، نسلن بعد نسلن، قرنن بعد قرنن، آج تک ہمیں یہ حدیث پہنچی ہے۔ اب بخاری میں جتنی بھی حدیثیں ہیں وہ میں نے پڑھی ہے، میرے پاس مجھ سے نقل کرنے والے میرے استاد، ان کے استاد، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر حدیث کی پوری چین محفوظ ہے۔ اور صرف پوری چین نہیں، یہ مسلمانوں کا خاصہ ہے۔ آج ہم نے لائبریریوں سے پڑھنا چھوڑ دیا، ان لائبریریوں میں اس پوری چین میں جتنے بھی افراد ہیں ہر ایک کی پوری زندگی کے حالات موجود ہیں کہ ان کی زندگی کیسی تھی، تقویٰ کیسا تھا، ان کی صدق بیانی یعنی سچ کتنا بولتے تھے، خود ان کے حالات کیسے تھے، ہر ایک کی پوری زندگی کے حالات موجود ہیں۔ تو ایک ہے چین اور ایک ہے حدیث۔ حدیث یاد کرنا بہت آسان ہے مگر اس کو اس کی چین اور سند کے ساتھ یاد رکھنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو امام داخلی رحمت اللہ علیہ نے اس کی جو سند بیان کی اس میں انہوں نے کہا سفیان ان ابی الزبیر ان ابراہیم، حالانکہ اس چین میں جو دوسرے نمبر کا نام ہے وہ ابو الزبیر نہیں ہے، زبیر ابن عدی ہے۔ تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ اس وقت کھڑے ہوئے اور بڑے ادب کے ساتھ کہا کہ حضرت آپ جو روایت کی سند بیان کر رہے ہیں اس میں ابو زبیر کے بجائے زبیر ابن عدی نام ہے۔ اب وہ چھوٹا 11 سال کا بچہ تو استاد نے بھی اگنور کر دیا، یہ کیا ایک بڑے محدث کی غلطی نکال سکتا ہے۔ تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت مجھے ذرا شبہ ہو رہا ہے، آپ کے پاس جو کتاب لکھی ہوئی ہے اس کتاب میں ایک مرتبہ آپ مراجعات فرما لیں، ایک مرتبہ دیکھ لے کہ میری بات درست ہے، مجھے اطمینان ہو جائے گا، یا آپ کی بات درست ہے تو مجھے بے اطمینانی کی کیفیت ختم ہو جائے گی۔ تو امام داخلی رحمت اللہ علیہ گھر کے اندر گئے اور وہی ڈائری لے کر کے آئے تو وہی لفظ موجود تھا جو امام بخاری رحمت اللہ علیہ بیان فرما رہے تھے۔ اس وقت پوچھا تمہاری عمر کیا ہے؟ کیا 11 سال ہے؟ اس وقت 70,000 حدیث امام بخاری رحمت اللہ علیہ کو ازبر یاد تھی، سند اور متن کے ساتھ، پوری چین کے ساتھ، 11 سال کے بچے کو۔ آج وہ شوق ہمارے بچوں کے اندر سے ختم ہو گیا، وہ علمی ذوق ہمارے اندر سے ختم ہو گیا۔ ہمارے باپ داداؤں نے کتنا علمی میراث چھوڑ کر کے گئے ہیں مگر ان چیزوں کو ہم بھول چکے ہیں۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کو اللہ نے غضب کا حافظہ عطا فرمایا تھا۔ حافظہ جو کمزور ہوتا ہے اس کی بے شمار وجوہات ہو سکتی ہیں مگر ان میں ایک وجہ یہ ہے کہ گناہوں سے پرہیز نہ کرنا۔ جو انسان جتنا گناہوں میں ملوث ہوتا ہے اس کا حافظہ اتنا ہی متاثر ہوتا ہے۔ آفت العلم النسیان، علم کی مصیبت یہ کہ انسان بھول جائے۔
ایک مرتبہ جب اپنے ساتھیوں کے ساتھ، بہت لمبے حالات باقی اور وقت ابھی پورا ہو رہا ہے، 5 منٹ زیادہ لے سکتا ہوں میں، امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے 16 سال کی عمر میں حج کیا ہے، اپنی والدہ اور اپنے بھائی احمد ابن اسماعیل، امام بخاری کا نام کیا ہوا؟ محمد ابن اسماعیل، یہ تینوں مل کر کے حج پر روانہ ہوئے۔ اس وقت امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی عمر 16 سال کی تھی۔ جب حج سے فارغ ہوئے تو والدہ سے کہہ دیا کہ آپ میرے بھائی کو لے کر کے آپ اپنے وطن چلی جائے، یہاں تو اتنے بڑے بڑے محدثین ہیں تو میں ان کے پاس حدیث حاصل کروں گا۔ 2 سال مکہ کے اندر رہے، پھر اس کے بعد مدینہ گئے۔ مدینہ میں بڑے بڑے محدثین تھے، ان سے فیض حاصل کیا، اور 18 سال کی عمر میں 2 کتابیں لکھی ہے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی صرف ایک ہی کتاب نہیں ہے، کم سے کم 22 کتابوں کا تذکرہ آپ کو ان کے حالات میں ملے گا۔ اس وقت مکہ اور مدینہ کے سفر میں آپ نے 2 کتابیں لکھی ہے، قضایا الصحابہ والتابعین، صحابہ اور تابعین کے فیصلے کیا تھے امت کے سامنے پیش کیے، اور دوسری کتاب لکھی ہے تاریخ الکبیر۔ یہ التاریخ الکبیر مدینہ منورہ میں لکھی ہے، اور صرف چاندنی راتوں میں آپ یہ کتاب لکھتے تھے۔ اجالا تو تھا نہیں رات کے وقت میں، اور سردیوں کے راتوں میں جب چاندنی کی رات ہوتی تھی اس کی روشنی کا فائدہ اٹھایا اور اس میں تاریخ الکبیر لکھی۔ اس کے بعد بصرہ گئے محدثین سے علم حاصل کرنے کے لیے، 1080 علماء اور محدثین سے انہوں نے علم حاصل کیا ہے۔ آج ہم میں سے کسی کے اتنے اساتذہ ہیں، شاید زندگی میں دینی اعتبار سے ایک استاد بھی ہمارے نہ ہو، لیکن امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے 1080 محدثین ان کے استاد رہ چکے ہیں۔ بصرہ کے اندر گئے تو بصرہ میں جب مجلس کے اندر بیٹھتے تھے تو صرف دیکھتے رہتے تھے، نہ لکھنا، نہ یاد کرنا، نہ حفظ کرنا۔ تو کئی مرتبہ ساتھیوں نے ان کو طنز کیا کہ یہ لڑکا کیوں آیا ہے بصرہ میں وقت ضائع کرنے کے لیے بخارا سے، نہ پڑھتا ہے نہ یاد کرتا ہے۔ اور یہ دوسرے جو ساتھی تھے وہ اپنی ڈائری کے اندر ساری احادیث لکھا کرتے تھے، ان کو محفوظ کرتے تھے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کو ایک مرتبہ غصہ آیا اور برداشت نہیں ہوا، تو کہا کہ تمہوں نے اپنی کاپیوں میں کتنی حدیثیں لکھی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ 15,000 حدیثیں چند دنوں کے اندر لکھی ہے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کاپیوں میں آپ دیکھو، میں سنانا شروع کرتا ہوں۔ 15,000 حدیث اسی مجلس میں ساری کی ساری سند اور متن کے ساتھ سنا دی، تو ساتھی قدر کرنے لگے کہ کہیں ہم نے غلط تو نہیں لکھا، تمہارے حافظے سے اور تمہاری یادداشت سے درست کرو اس کو۔ یہ حافظہ اللہ نے ان کو عطا فرمایا تھا، کیونکہ زندگی میں تقوی بہت تھا۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ خود فرماتے ہیں مقتبت احدا منذ علمت ان الغیبۃ حرام، جب سے مجھے یہ مسئلہ معلوم ہوا ہے کہ کسی کی غیبت کرنا حرام ہے، جب سے میں نے آج تک کسی مسلمان کی غیبت نہیں کی۔ انی لارجو ان القى اللہ ولا يحاسبنی انی اقتبت احدا، مجھے امید ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ سے ملوں گا اور اللہ مجھے حساب اس سلسلے میں لیں گے ہی نہیں کہ میں نے کسی کی غیبت کی۔ یہ تقویٰ تھا ان کی زندگی میں۔ اس لیے امام شافعی رحمت اللہ علیہ جب ان کا حافظہ متاثر ہونے لگا اور چیزیں جو یاد کرنے کے قابل تھی وہ یاد نہیں رہ رہی تھی، حالانکہ وہ ان کے حساب سے، ہمارے حساب سے نہیں، تو ان کے استاد تھے امام وقی رحمت اللہ علیہ، ان سے انہوں نے شکایت کی تھی شکوت الی وقی سوء حفظی فاوصانی لا ترک المعاصی، میں نے اپنے استاد وقی سے شکایت کی کہ میں چیزیں بھول جاتا ہوں، تو انہوں نے مجھے وصیت کی کہ گناہوں کو چھوڑ دو۔ فَإِنَّ الْعِلْمَ نُورٌ مِّنْ إِلَٰهِ وَنُورُ اللَّهِ لَا يُعْطَىٰ لِعَاصٍ، اس لیے کہ علم اللہ کا ایک نور ہے اور علم کا نور گنہگاروں کو کبھی حاصل نہیں ہو سکتا۔ جس دل کا برتن گندا ہو اس میں نور کیسے پہنچ سکتا ہے؟ ایک برتن میں اچھی اور گندی چیز دو جمع نہیں ہو سکتی۔ تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے تقوی کی برکت سے ان کا حافظہ بہت زیادہ صحیح سلامت بھی تھا اور ساری چیزیں یاد ہو جاتی تھی۔ ایک آخری واقعہ بتا دوں کہ بغداد کے اندر امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے آنے کا اعلان ہوا کہ آج امام بخاری رحمت اللہ علیہ جو وقت کے سب سے بڑے محدث ہے بغداد کے اندر آنے والے ہیں، تو استقبال کے لیے ایک بڑا ہجوم نکلنے والا تھا۔ ان میں کچھ حضرات کو تشویش ہوئی کہ صرف یہ نام سے مشہور ہے یا واقعتاً ان کے پاس احادیث کا اتنا بڑا ذخیرہ ہے۔
تو انہوں نے 10 علماء کی ایک ایسی جماعت بنائی اور ان کو تیار کیا کہ جب امام بخاری رحمت اللہ علیہ آئے اور اسٹیج پر آئے تو اس وقت ہر ایک ساتھی کھڑا ہو کر کے 10 حدیثیں پورے الٹ پھیر کے ساتھ ان کے سامنے بیان کرے. سند کو بھی بدل دینا ہے، دوسرے کا نام تیسرے نمبر پر، پانچویں کا چھٹے نمبر پر، اور حدیث کے الفاظ کو بھی بدل دے، صرف امتحان لینے کی غرض سے. تو ایک عالم کو 10 حدیثیں دی گئی. اس طریقے سے 10 علماء سے کل حدیثیں کتنی ہوئی؟ 100 حدیثیں ہوئی. امام بخاری رحمت اللہ علیہ جب اسٹیج پر تشریف لائے، آپ کا پرزور استقبال بھی ہوا. اس کے بعد امام بخاری رحمت اللہ علیہ سے درخواست کی گئی کہ کچھ احادیث ہم آپ سے سنانا چاہتے ہیں، کہ وہ احادیث ہماری درست ہے، آپ اس کی اصلاح فرمائیں. امام بخاری رحمت اللہ علیہ پورا پلان پہلے سے سمجھ چکے تھے. ایک آدمی کھڑا ہوا اور اس نے 10 حدیثیں سنائی. ایک حدیث سننے کے بعد امام بخاری رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے لا ادری لا عارف، آئی ڈونٹ نو، میں نہیں جانتا یہ حدیث، میں نہیں جانتا. 10 کی 10 حدیثوں میں یہ بتایا کہ میں نہیں جانتا. دوسرا کھڑا ہوا، 10 کے 10 کھڑے ہوئے اور آپ کا 100 حدیث سننے کے بعد جواب تھا کہ میں نہیں جانتا. عام لوگ تو یہ سمجھ رہے تھے کہ ان کو ایک حدیث بھی معلوم نہیں ہے اور وقت کے بہت بڑے محدث ہیں، مگر یہ سمجھ رہے تھے کہ جو ہم نے تبدیلی کی ہے اس کا جواب امام بخاری رحمت اللہ علیہ دے رہے ہیں. اس انداز کی کوئی حدیث میں نے سنی نہیں. امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے پھر فرمایا آپ کی ساری احادیث ختم ہو گئی، اب میرا نمبر آیا. خود کھڑے ہوئے اور پہلے نمبر کے عالم کو کھڑا کیا اور کہا تم نے 10 حدیثیں اس انداز سے سنائی تھی جو میں سنا رہا ہوں. وہ 10 حدیثیں جو غلط سنائی تھی پہلے وہ سنائی، پھر کہا اس انداز کی کوئی حدیث نہیں ہے، درست احادیث یہ ہے. اس طریقے سے 10 علماء کو کھڑا کیا، ان کی غلط احادیث 100 کی 100 سنائی، پھر اس کے بعد صحیح احادیث سنائی. حافظ ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے اس پر تعجب نہیں ہوتا کہ انہوں نے درست پہ 100 حدیثیں سنائی، وہ تو ان کو پہلے سے یاد تھی، مگر اسی اجلاس کے اندر 100 حدیثیں ان سے سنی ہے، وہی اسی اسٹیج پر سنا دی. آج ہم میں سے کسی کو کہا جائے ابھی میں نے امام بخاری کا پورا نام بتایا ہے، وہ یاد رہنا مشکل ہو جاتا ہے. یہ بہت ساری باتیں باقی ہیں. یہ بہت بڑے محدث ہیں، ان کے حالات ہمیں معلوم ہونے چاہیے، اور کچھ امام بخاری رحمت اللہ علیہ اور ان کی بخاری شریف کے تعلق سے کچھ غلط فہمیاں بھی ہیں، انشاءاللہ اس کی بھی وضاحت ہوگی. اللہ اس بڑے محدث کو جو تقوی عطا فرمایا تھا اس کا کچھ حصہ ہمیں بھی نصیب فرمائے. جو اللہ نے ان سے دین کی خدمت لی ہے اس کا کچھ حصہ اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے. جو عشق رسول کا ایک وافر حصہ اللہ نے انہیں عطا فرمایا تھا، اس عشق کا ادنا درجہ ہم گنہگاروں کو بھی نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.